بزرگوں سے فیض لینا قرآن پاک سے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے قمیص بھیجا تھا جو اتار کے آئے تھے اور کہا تھا میرے والد کی آنکھ پکڑ کے نا ان کی بینائی آ جائے. برکت حاصل کرنا ہے, حاصل کرنا بزرگوں سے ریلیٹڈ چیزوں سے یہ بالکل ثابت کرنا. ایک حد تو یہ ہو کہ درگاہوں کے لوگ جاتے ہیں, آپ کو فیض لینے جاتے ہیں, عبادت کرنے. دوسری بات, ان سے مدد نہیں مانگنا اور اللہ پر مان لائی سے مدد مانگنا. جب عبادت کے کرتوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ جس چیز کو آپ عبادت کر رہے تھے وہ عبادت ہے ہی, وہ فیض حاصل کرنا ہے, تو اب اللہ کے ولیوں سے جو مدد نہیں مانگی جا سکتی, اس کا بیس اگر یہی آیت کریمہ ہے, یا نعبد و یا نستعین, یہی آیت کریمہ ہے, اللہ ہی سے مدد مانگنا, مدد مانگنا, اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں, دوسرے لفظ میں غیر اللہ سے نہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آگے والی آیت کریمہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بولتے ہیں وہ مردے ہیں, اپنی مٹی نہیں ہرا سکتے تو آپ کی مدد کیا کریں؟ ایسا ہو اپنی مٹی نہیں ہرا سکتے تو آپ کی مدد کیا کریں؟ مردے کی ہے, تو مردے ہیں اس لیے مدد ہے. تو اصل وجہ ہے درگاہوں میں سوئی ذات کو مردہ عقیدہ رکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسے اس لیے مدد نہیں مانگنا, تو مدد نہ مانگنے کی وجہ مردہ ہونا, مدد نہ مانگنے کی وجہ مردہ ہونا. مردے ہو کر ہیں اسے کیا مدد مانگنا. اور اس سے پھر کئی ریلیٹڈ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں. جیسے بات نمبر 22 کی آیت ہے, ما یستوی اعمی ولا البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انتم مسمعون من یشاء. آیت نمبر 22 ہے, آیت نمبر 22 ہے. مردے اور زندے برابر نہیں, کیا ہے کریمہ کا مطلب سمپل ہوتا ہے, مردے اور زندے برابر نہیں. دیکھا میں نے بات سمجھ رہا ہے مردے زندے برابر نہیں, مطلب یہ کہ تو پھر کئی کو دادا کسی کو بول رہی, کئی کو غوث پاک کسی کو بول رہے, کئی کو دستگیر کسی کو بول رہے, کئی کو مشکل کشا بول رہی. مردے ہیں نا, مردے زندے کے ساتھ نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے گھرنا پورے ساتھ بڑا عجیب سی بات ہے, توجہ دیجیے گا, علمی کہا پہلو ہے. اسی میں ان کا ایک جواب ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سن سکتے, وہ دادا نہیں بن سکتے, وہ غوث نہیں بن سکتے, وہ مشکل کشا نہیں بن سکتے. جو زندہ ہے وہ تمہارے کہنے کے مطابق بن سکتے. یہ مطلب آسان مطلب تو یہی ہوا ہے. یہ مردے ہیں اس لیے یہ سب نہیں وہ کر سکتے, مشکل نہیں کر سکتے, دور مدد نہیں کر سکتے, داتا نہیں بن سکتے, بندربان نہیں بن سکتے, نجواب نہیں بن سکتے. تو زندہ ہے تو بن سکتے. یہ مطلب آٹومیٹکلی مطلب ہوا. اچھا, تو آگ لے کر کے اس بات پر آ گئی کہ مردہ اور زندہ اس کو امت میں سمجھا دیا جائے اور ہر ایک کا عقیدہ آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. اب جھگڑے کا پہلو ہی ختم ہو جائے گا. قبر میں, قبر کے اوپر یہ سب اب دیکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. یہ اگر دکھا دیے تو آسانی سے بات ہوگی. اور آپ لوگ سمجھ گئے ماشاءاللہ, چہرے کی خوبصورتی بتانے کے لیے سمجھ گئے. اللہ پاک آپ سب کو حسن عقیدہ پر اور حسن عقیدت پر زندہ رکھے, تابندہ رکھے, فرزندہ رکھے. انشاءاللہ جب سمجھ ہی چکے ہیں تو لیکن نہیں بولو کر لو کہ ہم بھی تو خیر دینا چاہتے ہیں. ایک نئی بات بولو, بات نمبر 20 کیا ہے یہ مسئلہ. آیت نمبر 80 سورہ نمل. اللہ سبحانہ کو فرماتا ہے, آیت بولنے سے پہلے ایک بات ہو. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ابو جہل, تقوی شیبہ, منافقین عرب, کفار عرب,
آیت نمبر 80 سورہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء آگے اللہ سبحانہ و فرماتا ہے اے حبیب مکرم کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مردے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ لا تسمع الموتى موتى میں مردے حیدرآباد کو آسانی سمجھ جائیں موتى ہو گیا. انک لا تسمع الموتى بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے. بتائیے ابو جہل فتوا شیبہ دو آنکھ دو ہاتھ دو پاؤں روح جسم سب ہے ظاہر کھڑا ہے پوری زندگی کے ساتھ پوری طاقت و توانائی جسم و روح کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردے ہیں یہ سنتے نہیں. کان بھی ہے وہ سن بھی رہا ہے کون سنی کر رہا ہے لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ مردے ہیں. ان کا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ پاک جب کہہ دے تو ہم کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے. الحمد للہ کو بلائے کرتی ہے وہ تو بھی کسی کتاب ایمان ہے ہمارا ایمان ماننے کو کہتے ہیں بس. اب آگے کی ایک آیت ہے اسی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتا ہے خدا کرے حسین ہم سے راضی ہو جائے شہدائے کربلا سے کو اپنی نگاہوں میں رکھے نانا کی شفاعت حاصل کروائے. اس تصور کے آپ سے رب نے زندے کو مردہ کہا. بس ایک لفظ حبیب یہ مردے ہیں نہیں سنیں گے. نبی نے ڈسکس بھی نہیں کیا اے اللہ یہ تو سن رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو کیسے کہہ گے؟ جو کہہ دیتا ہے اللہ وہ شریعت بن جاتا ہے. اب اللہ پھر کہہ رہا ہے ایمان والوں کو آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو الحمدللہ سنا کیا کہہ رہا ہے آگے دیکھیں تب سمجھ میں آئے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا وہ زندہ ہے. ایک دم بس آنکھ بند کر کے لیجیے ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ بادل لوگ رہے خطرہ سب کے لوگوں کو جائیں گے. اللہ سے پر مارا ہے تو شہید کر دی جائے. حسین کی شہادت پر کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں. یزید کو رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرے تو اپنی خود کی تحقیق ہوگی لیکن حسین کے شہید ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ شہید ہے. ہو گیا بس. اب یہ آیت کریمہ سے اوپر نظائر محمد پیش کی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے دو ہی تو راہ ہے شیطان کی راہ اور اللہ کی راہ. دو ہی راہ. اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے. اب اس آیت کریمہ میں جن کو زندہ کہا گیا جو بالکل انتقال کر گئے ہیں ان کی زبان میں جو بالکل مردہ ہے مرے کٹ گئے بالکل. اب اس آیت کریمہ میں آ رہی آیت نمبر 153 کہ آپ کو کہا تھا کہ ان کو داتا کیوں کہتے ہیں ان کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں ان کو خواجہ نواز کیوں کہتے ہیں بندہ نواز کیوں کہتے ہیں ان کو دستگیر کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ تو قبر کے اندر ہے یہ اپنی مٹی نہیں ہٹا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں مردے ہیں. تو لوگ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سن سکتے ان کو نہیں کہنا داتا ان کو نہیں کہنا عطا کرنے والا ان کو نہیں کہنا دستگیر لیکن جو زندہ ہے ان کو تو کہہ سکتے. تو مردہ اور زندہ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن سے نہیں قرآن سے پوچھتے. قرآن پاک میں ان کو ہی زندہ کہا ہے جن کو تم مردہ کہتے ہو اور ان کو مردہ کہا ہے جن کو تم زندہ کہہ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ چلنا پھرنا یہ زندگی کی دلیل نہیں ہے. اللہ کی راہ میں رہ کر مرنا یہ زندگی کی دلیل. اللہ کی راہ میں رہنا کنٹینیوٹی کے ساتھ اور اسی پر موت بھی آ جائے یہ ہے اصل حیات کی دلیل یہ ہے اصل زندگی کی دلیل. تو اگر آپ کے سامنے خاص طور سے میں جواب اگر آپ کے سامنے مر گئے ہیں امیدیں تو نا زندہ رہتے ہیں روکے جاتے ہیں تو ایسا سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے تو بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. ابھی ایک سوال ہے ابھی موسم سے ریلیٹڈ علی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں. اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو ہماری مشکل کو دور کرتے پھر اپنے بیٹے کو کتنے بچائے کر بلا
تشریف لاتے ہیں صحابہ کرام یا صحابیہ میں سے کوئی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال وغیرہ جو ہے گرد بال سے آلو گرد لگے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی حیات اس طرح کیوں بدلی ہوئی ہے؟ تو آقا کا جملہ سنیے جامع ترمذی میں ہے شہید تو قتل حسین آنفن، میں حسین کے شہید ہونے کی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں. کیا کہا؟ میں حسین کے شہید ہونے کی جگہ سے یعنی کربلا سے آ رہا ہوں. کب کہا رسول اللہ نے؟ 50 سال پہلے رسول اللہ نے. جملے کو غور کیجیے گا. علی کی مشکل کشائی پر آپ اعتراض کرتے ہیں. رسول اللہ نے 50 سال پہلے ہی حسین کی شہادت اور تاریخ گواہ ہے جتنی محبت نبی نے کی ہے حسین سے علی نے نہیں کی. حسین اتنی محبت کی ہے کہ خطبہ رسول اللہ روکتے تھے. رسول خطبہ دیتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حسن یا حسین آ جاتے تھے تو روک لیتے تھے، بول نہیں لیتے تھے، کانے میں کھڑا لیتے تھے. سمجھے نا؟ عمر فاروق کو حسن کو کیا کہتے ہیں بکر کانے میں لے لیتے اور کہتے کہ تم علی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، نبی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، علی سے نہیں کرتے. پیچھے علی ہوتے تو علی مسکراتے رہتے تھے. اور آج کا کوئی کام ہوتا تو کیا ہوتا ہے میری طرح میرا بیٹا ہے، لیکن نہیں کہنا یہ ہے کہ اگر مشکل کشائی مقصود ہوتی حسین کی تو علی سے پہلے نبی کو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کو وحی آ چکی ہے کہ آپ کا یہ نواسا شہید کیا جائے. نبی کو پہلے کرنا چاہیے نبی کو، لیکن نہیں کیا. کیوں؟ ایک جملے میں اللہ کا جو محبوب اور سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو یا ولی کی شکل میں ہو، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، وہ اپنے بچاؤ کو نہیں دیکھتا. اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. اگر اللہ پاک کہتے ہیں 24 گھنٹہ اگر گزریے گا تو جنت، 25 گھنٹہ جیے گا تو جہنم، پہلی فرصت میں آپ کہیں گے اللہ 1 گھنٹہ خود ہی جلدی سے 24 گھنٹہ. ایک مومن بندے کے لیے نشان ہوتا ہے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ رضا تلاشتے ہیں، خوشنودی تلاشتے ہیں. یہ وجہ نہیں علی بھی مدد نہیں کرے، نبی بھی مدد نہیں کرے. نبی مدد نہ کرے تو نبی کو مدد ہی نہیں ہے. یہ بات ہم آپ کی مدد نہ کرے تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات بالکل ہے نا. اب آپ اس کی اور مزید سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ خندق کا حسین موقع. حضرت جابر کی دعوت کی حدیث مشہور ہے، پڑھ چکے آپ. بس ایک پوائنٹ بتا دے رہا ہوں. حضرت جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر اٹھاتے وقت جو غزوہ خندق میں آپ اٹھا رہے تھے چٹان کو توڑنے کے لیے، تو دیکھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے. آقا سے جا کر کرتے یا رسول اللہ چلیے آپ بہت دن سے بھوکے لگ رہے ہیں، آپ کی دعوت کر رہے ہیں، چلے گئے. ان کے دماغ میں کیا تھا؟ وہ دل سے آپ بھوکے ہیں، ہم کھلانا چاہتے ہیں. دوسرے لفظ میں کہوں مجبور، فاقہ کشی، سمجھے گا. لیکن نہیں، نبی جب جاتے ہیں تو سوچیے 2-3-5 دن سے آپ کی دعوت کی ہے، بھوکے، سب سے پہلے دسترخوان پہ آپ ہی تو اٹھائیں گے. لیکن نہیں، جتنے بھی خندق کے صحابہ تھے سب کو بلائے اور بلانے کے بعد کہے چلو، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو کھلائے اور بعد میں آپ کھائے. حضرت جابر اس کی آبجیکشن نہیں کر رہے، جو نبی ہے جو کرے وہی شریعت ہے، تو بھی آبجیکشن نہیں کر رہے. یہ پس منظر کیا عقیدہ دیتا ہے. صحابی رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو دیکھا، پیٹ پہ
تو نبی کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہنا پڑے گا مجبور، لیکن اس مجبوری پہ قیامت تک سب کے کھانے کا انتظام اگر کرنے کو دیکھتے ہیں تو کہنا پڑے گا مختار. صحیح ہے؟ یہی ہے تصور مدد کا بھی. تم قبر کے اندر دیکھ لیا، اس کے اوپر مٹی ہے، مٹی نہیں ہٹا رہے ہیں، تمہاری عقل ہے، یہ تمہاری آنکھ ہے، یہ تمہاری آنکھ ہے. ایک شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ مددگار کہہ رہی ہے یا نہیں؟ ان سے مدد طلب کرنا ہے یا نہیں؟ ان کے پاس مدد ہے یا نہیں؟ خود اللہ پاک کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اب ایک ایمان والو سب سے مدد مانگو، صلاح سے مدد مانگو. ٹھیک ہے، سب اللہ کی صفت ہو سکتی ہے، سب بات صبر کرنے والا اللہ کی صفت ہے، صبر ہی کر رہا ہے. کفار بت پرستی کر رہے ہیں، مشرک بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا ہے تو صبر کیوں کر رہا ہے؟ لیکن صلاۃ تو اللہ کی صفت نہیں ہے، نماز تو اللہ کی صفت نہیں ہے. تم کسی کی بھی صفت لاؤ، یہ مخلوق ہی کی صفت ہوگی. لہذا اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں جیسے کہ کوئی مولانا کو زید ضمیر نام دے رہے ہیں اس کے آگے تو دیکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے آتے ہیں جو نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نماز پڑھاؤ نماز کے وسیلے سے. تو یہ بات بھی اگر مراد لے لیتے ہیں اس کا یہ تو مطلب ہوا نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذریعہ وسیلہ بن سکتی ہیں، ڈائریکٹ مدد نہیں. یہ تو عقیدہ ملا کہ نبی مسجد آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ اپنے عمل کو وسیلہ بناتے تھے. تو ڈائریکٹ کا عقیدہ تو ختم ہو گیا کہ ڈائریکٹ نہیں مان سکتے، یہ تو عقیدہ ختم ہو گیا. لہٰذا جس طرح کی اہل سنت کو زیر کرنے کے لیے اگر اس آیت کریمہ کو پیش کریں گے ہو نہیں سکتا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے رکھے اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے. اے ایمان والو سب سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذکر بھی تعلق کرے کیونکہ عاشورہ شاید ہفتہ کے دن ہے، اس دس میں جو عاشورہ میں ذکر میں اللہ پاک حسنین کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے. مزید بہت اس کو سنیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تعجب یہ ہے کہ مدد طلب کرنا ہے آپ کو، نماز سے مدد طلب کرنا ہے آپ کو صبر سے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ساتھ ہیں تو صابروں کے ساتھ. نماز سے مدد کر رہے ہیں مطلب آسان ہو یہ کہ اللہ نماز کا وسیلہ عطا کرے، لیکن کہہ رہے نہیں صبر والے میں تمہارے ساتھ. مدد مانگنے دونوں کو، مدد مانگنے دو چیز سے، لیکن مدد اللہ اپنی مدد کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اس کے اوپر ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. جانتا تھا نبی کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہر بات کو صداقت کا روپ دینا چاہتا تھا. کربلا کے مقدس وادی میں آپ جائیں، تاریخ اور اس کی گواہ ہے. یزیدیوں کے یہاں بھی پانچوں وقت کے وضو کا اہتمام ہو رہا ہے. یزیدی کیمپ میں بھی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، اذان کا اہتمام ہو رہا ہے. اور حسینی کیمپ میں بھی لڑائی سے پہلے اذان، نماز، وضو سب کا اہتمام. اگر اللہ کہہ دیتا ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، تو قیامت تک کے حسین پر اپنی جان نثار کرنے والی نسلیں اپنے آپ کو کوستی، کیونکہ یزید کے ساتھ بھی اللہ ہے، وہی تو نماز پڑھا ہے. قرآن کی پورے قرآن کی آیتوں میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اللہ پاک نمازیوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ ہے، محسنوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے. مصلیوں کے علاوہ ہر وصف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. لیکن آپ یزید کے ناپسند ہونے کو محسوس کیجیے اور لعنت بھیجیے اس پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے پر کیے ہوئے.
لہٰذا صحابیوں نے تو خیر چھوڑی، یہ تو آئے گا. توجہ دیجیے، آج آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اصحاب رسول، یہ سب کو آپ یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیا ایک تو وجہ اپنے قرآن پاک کے کو یاد کرنے کا، ایک بات. دوسری بات جو یاد رکھتے ہیں امام بخاری کو یاد کرتے ہیں، امام مسلم کو یاد کرتے ہیں، امام ترمذی کو، امام ابو داؤد کو، ابن ماجہ کو، یہ سب امیروں کو، جتنے بھی حدیث میں امیر ہیں، امیر المومنین کی حدیث، ان سب کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ سڈنلی بولتے تھے صحیح بخاری کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کارنامہ ہے اسلام میں، مذہب میں، اسلام میں ان کے کارنامے جن کی بنیاد پر سورہ رحمان کی 27 میں ایک آیت ہے، جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے. انہوں نے مذہب اسلام پر احسان کیا، مسلمانوں نے ان کو یاد کر کے احسان کیا. توجہ دیا آپ نے؟ کہنا صرف یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک بھی ایسا کارنامہ بتائیے جو یزید کو اسلام پر احسان کے اعتبار سے ابھارے. ایک بھی کارنامہ بتائیے، ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو یزید نے کوئی مذہبی کام کیا، بلکہ کارنامہ بتاؤ مذہبی کام ہوا سو ہے، کعبہ تعمیر شدہ ہے، پاک دامنی کی آیت اتر چکی ہے، بہنوں سے شادی حرام، محرمات کون کون ہے سب کو ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے. لیکن یہی یزید ہے کہ اس کعبہ پر گھوڑوں کو، گدھوں کو باندھتا ہے، کعبہ کے ستونوں سے لید کرواتا ہے، بم بلاسٹ کرواتا ہے، دہشت کا وہ ماحول قائم کرتا ہے کہ 3 دن تک ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرواتا ہے، کہہ دیتا ہے بالکل عام ہے. یہ کارنامہ ہے. معاشرے میں اگر کوئی بہن، سوسائٹی میں کوئی بہن اگر غلط کام کر دیتی ہے تو اس راستے سے آپ اپنا قدم بڑھانے کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمارے کو بھی نہ بول دیں کہ ان کا بھی کچھ چل تو نہیں رہا. سمجھے نا؟ تو یہ ہے یزید کا کارنامہ. بڑا افسوس اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب یہ مذہب کے نام پر، پیس کے نام پر، توجہ دیجیے، پیس کے نام پر، حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر مذہب کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کے معاملہ کیا کارنامہ ہے بتاؤ؟ ارے باپ کا تو الحمدللہ کارنامہ ہے آپ کے اوپر کہ پیدا کیا اس نے، دادا کا کارنامہ ہے کہ پیدا کیا، لیکن بڑا کبھی تیرے ضمیر نے کہا ہے اپنے باپ کو رحمۃ اللہ علیہ؟ کبھی تم نے دادا کو رحمۃ اللہ علیہ کہا؟ حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر. ایک وفادار
بے شادی شدہ جوانی لٹ رہی ہے. اس سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ خاندان کا ایک ایک بچہ، خاندان کا ایک ایک فرد خوشی خوشی جانے محبت کی رہا ہو، جانے شہادت کی رہا ہو. سب ہی اب کوئی کوالٹی امام حسین کے بعد ایسی تاریخ جنم ہی نہیں لے سکتی جو ایسا سبب دکھا سکتی. پہلے ہو سکتی تھی امام حسین سے ایسی باتیں، اسی لیے حدیثوں میں جو دیکھیں گے نا، کتابوں میں دیکھیں گے تو امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے. لیکن آج امیر حمزہ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جلسہ سید الشہداء جب کرتے ہیں تو امیر حمزہ مراد نہیں لیتے ہو آپ. یہ آپ کانفرنس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ امام حسین کی طرف جاتا ہے. بات کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خود امیر حمزہ بھی خوش ہے ان کی شہادت. کوئی جل نہیں رہے، جل نہیں رہے کہ میں سید الشہداء ہوں. نہیں، اے امیر حمزہ، اے صحابہ کرام کے عظیم جماعت، تم جو شہادت کیے ہو یہ رسول کے کہنے پر کیے ہو، اور حسین جو کیے ہیں یہ اسلام کے تقاضے کی بنیاد پر کیے ہیں. تو آپ نے نہیں سمجھا. اگر میں کہوں کھڑے ہو جاؤں تو یہ میرا آرڈر ہوگا، آرڈر کی بنیاد پر ادب ہوگا. لیکن اگر بغیر کہے ہوئے کھڑا ہو جائے تو ڈبل ثواب ہوگا. کیوں مجھے کیوں ادب کے لیے دیکھا تو انتظار حکم نہیں دیکھا، انتظار حکم نہیں دیکھا. اور صحابہ نے انتظار حکم رسول کی بنیاد پر شہادت کی ہے، اور امام حسین نے تقاضۂ اسلام کی بنیاد پر شہادت کی ہے. اسی لیے ماں قبل میں جتنے بھی شہید ہوئے وہ سب پر ہماری روحیں قربان. لیکن ان کی روحانیت خود کہہ رہی ہے کہ اگر کانفرنس ہوگی تو میرے حسین کی کانفرنس ہوگی. شہید عالم یہ ہے امام حسین کا خطبہ. اللہ پاک آپ کو سب کو اس پر قائم رکھے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ اب ترجمہ کرو حسینیوں کے ساتھ. ترجمہ صحیح ہوا؟ جو بری بات سمجھ میں آئی، بے شک اللہ حسینیوں کے ساتھ. اس لیے کہ یہاں نماز بھی ہے اور یہاں صبر بھی ہے. وہاں صرف نماز ہے اور انتظار ہے. بیعت کرنا، بیعت کرنا، بیعت کرنا. جتنی مرتبہ بھی پوچھ رہے ہیں حسین بھائی پہچانو مجھے، پہچانو مجھے. نبی جب خطبے پہ بیٹھتے تھے تو نبی کے خطبے کو یاد کرو اور نبی سے میرا تعلق کیسا ہوتا تھا یاد کرو. یہ سب یاد کروا رہے ہیں، یہ سب یاد کروا رہے ہیں. لیکن نہیں، کرتے یا مرتے. یہی جملہ ہے کون کی طرف سے؟ یزیدیوں کی طرف سے. بس یہی جملہ ہے، کرتے یا مرتے. تو یہاں صرف نماز ہے اور یہاں دل پہ دل دکھ رہا ہے. نماز بھی ہے، سب بھی ہے. دل پہ دل دکھ رہا ہے، نماز بھی ہے، سب بھی ہے. لہذا جو نماز صبر کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز کو بھی صبر کا جامہ پہنا کر کے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ حسینیوں کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لہذا اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، دوسرے لفظ میں نہ حسین کو اور نہ حسینی رفقا شہیدان کربلا. کیا کہنا؟ مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ زندہ کہنا. ولکن لا تشعرون، اب تم اپنے شعور سے اس کا فیصلہ نہ کرنا. یہ خدا کا فرمان ہے. کیونکہ تمہارے شعور میں، تمہارے عقل میں، تمہارے اندر، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات. جو بات فکر و شعور میں نہ آئے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے. کہتے نہ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. دو بات خاص طور سے آج قابل ذکر ہے. ایک بات یہ کہ اگر کوئی کہے میں اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے اس لیے کہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو ان کا جواب دیجیے اپنی مدد نہ کرنا یہ ان کا اختیاری ہے، مجبوری نہیں ہے. خندق کا واقعہ. اور جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ یہ فلسفہ آپ کا غلط ہے. کیونکہ مدد کی بنیاد اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے. وہ ان کی ذات نہیں ہے، اللہ انہیں عطا کرتا ہے، وہ بانٹتے ہیں. یہ ہے تصور مدد کا. لہذا اللہ یعنی اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کی وجہ سے مدد طلب کرنا یہ عین توحید ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے، اللہ پاک ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو نماز صبر کے ساتھ ہے. یہاں پر نمازیوں کو الگ نہیں کر سکتے. نمازیوں کے ساتھ ایسا نہیں، ان نمازیوں کے ساتھ. اسی لیے کہا میں نے یہاں بھی نماز ہے لیکن یہاں نماز صبر کے ساتھ ہے. یہاں نماز صبر کے ساتھ ہے جس نماز میں معراج ہو جائے. لہذا ان نمازیوں کے ساتھ ہے وہ صبر. نماز پڑھیے تو اپنی شکوہ شکایت
سے لینا، اولاد لینا، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو دے گیا، ان کو تو محبوبیت بھی اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کثیر احمر فلسطین سے پہلے ایک جگہ ہے، وہاں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں اچانک رک جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا مُوسَىٰ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئی تھی مصطفیٰ سے، صدیوں پہلے موسیٰ کا انتقال ہوا نا، عیسیٰ کو نہیں کہا، کیونکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ کو تو موت ہی نہیں آئی، موسیٰ کو تو موت آئی ہے نا، موسیٰ کو موت آ گئی، لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں، توجہ دیجیے گا، اور محبوب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، ان کا قرب حاصل کرنا، ان کی سرخروئی حاصل کرنا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے اگر اپنے اوپر بظاہر پتھر آتے ہوئے ہیں، تکلیف رکھے ہوئے ہیں، اگر قبر سے مٹی نہیں ہٹا رہے ہیں، ناک سے مکھی نہیں ہٹا رہے ہیں، تو یہ مجبوری کا نام کر دو، اسی میں وہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی قیامت تک کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ اختیار ہے، لہٰذا یہ ہم سے کر رہا تو انشاءاللہ پکاری نہیں ہوتی۔ لفظ دعا ہے، پروردگار آپ ہم سب کو اسی جذبۂ عقیدت پر سلام کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا کے وسیلے سے ہماری نسلوں کو سیرت حسنین کریمین عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو سیرت فاطمہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کی بخشش فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، کربلا کے اسیروں اور شہیدوں کے صدقہ و فیض میں ہم سب کو پروردگار عالم ایک اور ایک بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے صدقہ و فیض میں شفاعت نصیب فرمائے، حسنین کریمین کے نانا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میدان محشر میں تمام اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے میدان محشر کی اور ناکیوں سے ہم سب محفوظ و معمول ہیں۔ یا اللہ حاضرین کے جسمانی اور روحانی ہر طرح کی تکلیفوں کو دور فرمائے، آج خصوصیت کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب اور عظیم الشان نواسے کی بحث ہوئی، ذکر ہوا، پروردگار کے صدقہ و فیض میں سب سے پہلے تو اسے قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بناتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، ماں باپ کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرماتے ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ